الکریم اما بعد، آج چوتھے سپارے کا آخری پاؤ اور 5واں سپارہ پڑھا گیا۔ سورۃ النساء سے ہماری تلاوت کا آغاز ہوا تھا اور یہ کل جا کر انشاءاللہ شروع کی 4 رکعتوں میں مکمل ہوگی۔ سورہ نساء قرآن کریم میں اسلام کی صحابہ میں 2 صورتیں مشہور تھیں۔ ایک یہ سورہ نساء، اس کو نساء کبریٰ کہتے ہیں، اور ایک 28ویں سپارے میں سورہ طلاق ہے، اس کو نساء صغریٰ کہتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں کے اندر عورتوں سے متعلق مسائل ہیں، یعنی خانگی، آئلی، گھریلو، معاشرتی، کوئی بھی نام آپ دے دیں، اس طرح کے مسائل کا تذکرہ ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر ہوا تھا کہ جنگ بدر ہوئی، پھر اس کے بعد جنگ احد ہوئی، اور جنگ احد میں تقریباً 70 کے قریب صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، اور ان 70 صحابہ کرام کے بچے بھی تھے جو یتیم ہوئے، اور ان کی بیویاں بھی تھیں جو بیوہ ہو گئیں۔ بعض صحابہ کی 1 سے زیادہ بیویاں بھی تھیں، تو گویا کہ 70 یا اس سے زیادہ بیویاں تھیں جو بیوہ ہو گئیں، اور کئی بچے یتیم ہو گئے۔ تو یتیموں سے متعلق، بیواؤں سے متعلق مسائل تھے۔ اسی طرح جنگ بدر کے اندر کچھ لوگ قید کے اندر ہو کر آئے تھے، قیدی بنائے گئے تھے، تو قیدیوں سے متعلق مسائل ان صورتوں کے اندر، اس صورت کے اندر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اور یہ میں پہلے دن عرض کر چکا ہوں کہ مسائل کا احاطہ کرنا اور احکام کو بیان کرنا اس مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے۔ صرف عبور، جھلکی یا تھوڑا تعارف ہو جائے گا تاکہ قرآن کریم سے ہمیں واقفیت حاصل ہو جائے۔ تو سورہ نساء کے اندر جو کچھ بنیادی مسائل یا بنیادی باتیں ہیں، اس میں سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی کو صلہ رحمی کا خیال کرنا چاہیے، رشتہ داریوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اور آدمی کی جب کہیں کوئی بات چیت ہوتی ہے، کوئی تعلق پیش آتا ہے، تو میں تمہارا چچا زاد ہوں، تمہارا ماموں زاد ہوں، تمہارا فلانا رشتہ دار ہوں، تو اپنے رشتے ناتوں کا واسطہ دیتا ہے۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ جس کی بنیاد پر تم آپس میں ایک دوسرے کے واسطے دیتے ہو، ان قرابت داریوں کا خیال بھی رکھا کرو۔ پھر اس کے بعد شادیوں کا تذکرہ ہے، کیونکہ بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں، تو قرآن کریم نے کہا کہ آدمی اگر عدل و انصاف کر سکتا ہے تو 1 سے زیادہ شادیاں بھی کر سکتا ہے، 2، 3، 4 تک کے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتا تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرے، اس لیے کہ 1 سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت تب ہے جب آدمی عدل و انصاف قائم کر سکتا ہو۔ قائم کر سکتا ہو تو ترغیب ہے شریعت کے اندر کہ 1 سے زیادہ شادیاں کرے، اس لیے کہ دنیا کا نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے 3 گنا زیادہ ہے، اور جب 3 گنا زیادہ ہے تو ضروری ہے کہ آدمی اگر استطاعت رکھے تو 1 سے زیادہ نکاح بھی کرے۔ پھر اس کے بعد یتیموں کا تذکرہ ہے، کیونکہ بہت سارے بچے یتیم ہوئے تھے اور قیامت تک اس طرح کے واسطے پڑھتے رہیں گے۔ تو یتیموں کے مال سے متعلق یہ ہدایت ہے کہ یتیموں کے مال کے اندر بڑا خیال رکھا جائے، ان کو ناجائز ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ ان کا مال سنبھال کے رکھا جائے، ان کی ضرورت پر خرچ کیا جائے، اور جب وہ سمجھدار ہو جائیں، بلوغت کے قریب پہنچ جائیں، تو پھر جا کے ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اور اس ضمن میں یہ تاکید ہے، آدمی کو بڑے عجیب انداز میں ترغیب دی ہے کہ تم یہ سوچو کہ تم اس دنیا سے چلے جاؤ، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، تو ان کے ساتھ تم کیا چاہو گے کہ تمہارے بچوں کے چچا، ماموں، ان کے رشتہ دار کیا رویہ رکھیں۔ تو جو تم اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہو، تو اور بچوں کے بارے میں بھی جو یتیم ہو چکے ہیں یہ تصور رکھو۔ جو تم اپنے بچوں کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہو، یہ سوچ اوروں کے بارے میں بھی رکھو۔ پھر آگے وراثت کا تذکرہ ہے۔ وراثت کے احکام قرآن کریم نے یہاں پہ سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں کہ جب آدمی کا انتقال ہو جائے تو وراثت تقسیم ہوگی، اور وراثت کس بنیاد پر تقسیم ہوگی، کس کو کتنا ملے گا، اگر صرف ماں باپ ہیں تو کیا ملے گا، صرف بہن بھائی ہیں کیا ملے گا۔ اسی طرح کوئی شادی شدہ آدمی ہے، بیوی کا انتقال ہوا اور اس کے بچے بھی ہیں، تو اس صورت میں شوہر کو کیا ملے گا، بچے نہیں ہیں تو کیا ملے گا۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کے بچے ہیں تو بیوی کو کیا ملے گا، بچے نہیں ہیں تو کیا ملے گا۔ یہ ساری تفصیل اس آیت کے اندر ذکر کی گئی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ باتیں بنیادی طور پر سمجھنے کی ہیں۔ وراثت کے مسائل جو میں بھی بیان نہیں کر سکتا، تفصیلی مسائل ہیں، کبھی کسی کے یہاں نوبت ہے، اللہ ہر ایک کے یہاں عافیت رکھے، تو اس موقع پر علماء سے رابطہ کر کے وراثت کے مسائل پوچھ لینا چاہیے کہ کس طرح تقسیم ہونی چاہیے۔ کچھ باتیں یہ ہیں کہ وراثت کی تقسیم سے قبل اگر آدمی دنیا سے چلا گیا مقروض ہونے کی حالت میں، تو قرضے کی ادائیگی وراثت پر مقدم ہے۔ اولاد یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابا نے قرضہ لیا تھا، ہم کیا کریں، وہ جانے، ان کا کام جانے، ایسا نہیں ہے۔ وراثت میں ورثاء کا حق تب ثابت ہوگا جب قرض داروں کا قرض ادا کر دیا جائے۔
پھر اس کے بعد اگر باپ نے یا مرحوم نے وصیت کی ہے تو وہ وصیت مقدم ہے، لیکن وصیت کے اندر بھی شریعت کا ضابطہ یہ ہے، آدمی اللہ کے راستے کی وصیت کرے کہ میرے مال میں سے اتنا خرچ کر دو، تو اس وصیت کے اندر اپنی اولاد کو یا وارثوں کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو۔ بچوں سے ناراضگی ہے اور کہا کہ میرا مال سارا مسجد میں دے دو، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت نے آدمی کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی نہیں، لیکن اگر اس کا مال ہی بہت تھوڑا ہے اور بچے تنگ دست ہو سکتے ہیں تو اس صورت میں 1/3 وصیت بھی نہ کرے، وصیت کو ترک کر دینا بہتر ہے۔ وراثت کے اندر ایک غلطی اور جہالت اس زمانے میں بھی تھی اور آج بھی ہے، وہ یہ کہ عورتوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، اس زمانے میں بھی اور آج بھی۔ اس زمانے میں ایک مقولہ مشہور تھا عربوں میں کہ وراثت اس کو ملے گی جو گھوڑے پہ سوار ہو سکتا ہے، جو تلوار اٹھا سکتا ہے، جو دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے، یعنی مردوں کو وراثت ملنی چاہیے، عورتوں کا کیا کام ہے۔ اور آج کے زمانے میں کیا تصور ہے کہ بہنیں ہیں یا بیٹیاں ہیں تو ان کو وراثت دینے کی کیا ضرورت ہے، ان کی ہم نے شادیاں کرا دی، جہیز میں دے دیا سامان، ان کی ضرورت کے موقع پہ خرچ کر دیا، اس لیے ہم ان کو وراثت کیوں دیں؟ ابا نے شادی کرا دی تھی، اچھا خاصا جہیز دے دیا تھا، لہٰذا ان کو نہیں ملنا چاہیے۔ تو جہیز کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کہ عورتیں کمزور ہیں، وراثت سے آج بھی محروم رکھا جاتا ہے اس زمانے میں۔ تو شریعت نے فرمایا کہ تمہاری تقسیم نہیں ہے۔ کچھ جملے بڑے عجیب ہیں اور وہ جملے سمجھنے کے اس وراثت کے بعد میں ایک جملہ ہے مما قل منہ او کثر، شریعت نے مردوں کا حق بھی رکھا ہے، عورتوں کا بھی رکھا ہے۔ وراثت کم ہو یا زیادہ ہو، 1 روپیہ بھی اگر کوئی چھوڑ کے مرا ہے تو اس میں تمام وارثوں کا حق ہے، 1 سوئی بھی چھوڑ کر مرا ہے تو سب کا حق ہے۔ آدمی یہ نہ سوچے کہ تھوڑا سا جو چھوڑا ہے بہنوں کو دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ 1 ٹکا چھوڑا ہو اس میں سب کا حق ہے۔ دوسرا جملہ جو قرآن نے یہاں پہ بیان کیا ہے نصیبا مفروضہ، یہ وراثت میں نے مقرر کی ہے، اور جب میں نے مقرر کی ہے تو اپنی عقل نہ دوڑاؤ کہ بہنوں کو جہیز میں مل گیا یا بہنیں جہاد میں نہیں جا سکتی، ہم تو ابا کے کاروبار کو سنبھال لیں اس لیے ہمیں زیادہ ملے گا، بہنوں کو نہیں ملے گا یا تھوڑا ملے گا۔ یہ حصے میں نے مقرر کیے ہیں، جس کو جتنا حصہ مقرر کیا وہ دینا ضروری ہے۔ تیسرا جملہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ بعض مرتبہ لوگ سوچتے ہیں 4-5 بھائی ہیں، ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں بڑا ہوں، میں تو شروع سے ابا کے ساتھ کاروبار میں لگ گیا تھا، ابا تو بیمار تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، سارا کاروبار میں نے سنبھالا، اس لیے میرا حصہ زیادہ ہے۔ تم تو چھوٹے تھے، تم نے تو کاروبار سنبھالا نہیں، یا تم چھوٹے تھے، تم اسکول پڑھ رہے تھے، پھر کالج گئے، یونیورسٹی گئے، ملک سے باہر چلے گئے، ابا کے کاروبار سے ہم نے تم پر خرچہ کیا تو تمہیں تم بہت دے چکے ہیں، تو شریعت لہٰذا وہ اس میں ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، دیں گے تمہیں لیکن تھوڑا دیں گے۔ شریعت نے فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں ہے، اس کو کتنا دینا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، اور اس تقسیم کو اللہ نے مقرر کر دی، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، کمی بیشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ وراثت سے متعلق بنیادی ضوابط اور شرائط ہیں۔ پھر آگے جا کے بدکاری اگر کوئی مرد اور عورت کرے تو ان سے متعلق سزا کا تذکرہ ہے کہ ان کو کیا سزا دی جائے، مرد عورت بدکاری کریں یا عورتیں کریں یا مرد کریں تو اس سے متعلق تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے۔ اور آگے پھر وہ بات جو کہ میں پرسوں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ خانگی زندگی، میاں بیوی کے تعلقات کے اندر بعض مرتبہ اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے، تو پرسوں بھی میں نے ذکر کیا تھا، آج بھی میں بتاتا ہوں۔ 5ویں پارے کے شروع میں اور 4تھے پارے کے آخر میں کچھ باتیں ہیں کہ گھر کی زندگی آدمی کس طرح اچھی گزار سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کو بیوی میرے 100% اس کے مزاج کے مطابق ہو اور جس طرح وہ چاہے ویسی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ لاکھ چیزیں اس کے اندر اچھی نہیں ہوں گی، لیکن آدمی اس کی خامیوں سے آنکھیں بند کر لے، اس کی خوبیوں پر نظر ڈالے۔ یہ خوبی کم ہے کہ وہ میرے بچوں کی ماں ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر میرے پاس آئی ہے، تو اس سے بڑی خوبی اور کیا ہوگی۔ آدمی اس تصور سے سوچے تو بہت ساری خامیاں دور ہو جائیں گی، اور یہ سوچے کہ میرے مقدر میں اللہ نے جو بیوی لکھی۔ آج کل بڑے مسائل ہیں، شادی ہوتی ہے، سال نہیں گزرتا مسائل شروع ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی طرف سے شکایتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ہم دارالفتہ میں دیکھتے ہیں طلاق کے اتنے مسائل آتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، اور حیرت اس پر ہوتی ہے یہ نہیں کہ برسوں گزر گئے، کچھ مہینے نہیں گزرے ہوتے، وہ ساری خوشیوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ بیٹی کو آزادی دلا دیں، شوہر چاہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں۔ بنیاد اس کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور قرآن نے ایک جملہ کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کیا کرو۔ ہمارے ایک استاد تھے، ان سے جملہ ہم نے سنا، ہے تو سادہ سا جملہ کہ بڑا زبردست جملہ ہے کہ گزارا کرنا سیکھو۔ مرد بھی گزارا کرنا سیکھے، عورت بھی گزارا کرنا سیکھے، تو گھر کے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں کیا تصور ہے، ایک آئیڈیل
سوچ ہوتی ہے کہ میری بیوی ایسی ہونی چاہیے. جب ماں باپ رشتہ تلاش کرنا شروع کرتے ہیں تو نوجوان کہتے ہیں اپنی ماں کو ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو, اس کی اجازت ہے, آپ کی خواہش ہونی چاہیے کہ آپ کو کس طرح کی بیوی ملے, اور اس کے مطابق, اس معیار کے مطابق والدین کو سوچ کا خیال رکھ کر بچے کی اس کے مطابق رشتہ تلاش کرنا چاہیے. رشتہ جب ہو گیا تو پھر اس کے بعد آدمی خامیاں تلاش نہ کرے, اس کو نبھانے کی کوشش کرے, اور یہ سمجھ لیں کہ یہ رشتے ماں باپ تلاش تو کرتے ہیں لیکن مقدر میں جو رشتہ لکھا ہوا ہوتا ہے وہی ملتا ہے. جو جملہ ہمارے یہاں مشہور ہے, جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں, تو یہ حقیقت ہے, احادیث سے ثابت ہے کہ کس کے مقدر میں کون شوہر بنے گا, کون بیوی بنے گی, اللہ نے طے کر دیا. تو یہ جملہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ میرے مقدر میں یہی بیوی تھی, بیوی سوچے کہ میرے مقدر میں یہی شوہر تھا, اللہ نے لکھا تھا, چند دن کی زندگی ہے, گزر جائے گی, پھر آخرت کے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, تو گھر کے سارے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے. پھر بیوی اگر آپ کے مزاج کے موافق نہیں ہے, جھگڑا ہو رہا ہے, آپ کی بات نہیں مانتی, قرآن نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے. پہلے تو یہ بھی بتایا کہ گھر کے اندر سربراہ کون ہو. گھر کا بڑا قرآن نے کہا کہ مرد ہونا چاہیے. عورت کا سربراہ بننا یہ بہت ساری خرابیوں کو جنم دے سکتا ہے. تو قرآن نے کہا ہے کہ گھر کا سربراہ مرد ہونا چاہیے, لیکن سربراہ کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر یا مرد وہ حاکم بن گیا اور عورت اس کی لونڈی بن گئی, یہ آقا ہو گیا, وہ غلام ہو گئی, ایسا نہیں ہے. یہ راعی اور رعیت کا ہے, حاکم اور محکوم والا حساب کتاب نہیں ہے. یہ سرپرست کا اور اس کے ماتحتوں کا حساب کتاب ہے کہ آدمی ان کو اپنا غلام لونڈی نہ سمجھے بلکہ ان کو اپنا ساتھی سمجھے اور اس کے مطابق گھر کی زندگی گزارے. پھر اگر اختلاف ہو جائے تو قرآن نے اس کی ترتیب بتائی ہے کہ کس ترتیب سے ان کو چلانا ہے. ہمارے ہاں آغاز ہوتا ہے کہ تم جاؤ اپنے گھر کے چلی جاؤ, فون کرتے ہیں ساس سسر کو کہ آپ اپنی بیٹی کو لے جائیں, مجھے نہیں رکھنا. اور بیوی بھی یہ کہتی ہے کہ اپنے بھائی اور باپ کا بھرم رکھتی ہے کہ میں ابھی فون کرتی ہوں, میرے ابا آ کے مجھے لے جائیں گے, گھر برباد ہو جاتا ہے. قرآن نے کہا کہ آغاز کیسے کرو, فَعِذُوهُنَّ, ان کو سمجھانے کی کوشش کرو, واعظ و نصیحت کرو. اور واعظ و نصیحت یہ وہ چیز ہے کہ عورت کو اگر واعظ و نصیحت کی جائے تو اس کو بڑی اچھی طرح اور جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے. اللہ نے عجیب فطرت بنائی ہے. مردوں کی اور عورتوں کی فطرت کے اندر فرق یہ ہے کہ مرد تأثر کم قبول کرتے ہیں, عورتیں تأثر زیادہ قبول کرتی ہیں. ان کے دل میں بات زیادہ جلدی اترتی ہے, بس شرط یہ کہ کوئی سمجھانے والا ہو. جیسے ہمارے ہاں ہمارے نوجوان پرفیوم لیتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ اس کی لاسٹنگ کتنی ہے, کتنی دیر تک چلے گا. تو ہم مردوں میں کسی بات, ابھی ہم بات کر رہے ہیں 8-10 گھنٹے اس کا اثر ہوگا پھر بھول جائیں گے. عورتیں جو بات سنتی ہیں دین کی تو وہ کافی عرصے تک ان کے دل میں بیٹھی رہتی ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ سمجھانے سے آغاز کریں, واعظ و نصیحت کریں. پہلے دن ہی جھگڑا نہ کریں, تم تو اس قابل نہیں ہو کہ میرے گھر پہ رہو, اور ماں باپ کو کہنا شروع کر دیں کہ کیا پھنسا دیا مجھے, یہ جملے نہ کہیں. سمجھانے کی کوشش کریں, گھر بن جائے گا. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے میرے مقدر میں لکھی ہے, مجھے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. یہ نہیں کہ طلاق دے دوں گا دوسری بیوی کر لوں گا. گھر بسانا, میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ بڑا مشکل کام ہے. گھر بسانا آسان ہے, گھر بگاڑنا بڑا مشکل کام ہے. گھر ایک بار بگڑ جائے تو دوبارہ وہ بستا نہیں ہے. تو یہ کچھ نصیحتیں ہیں آئلی نظام سے متعلق. پھر آگے حقوق العباد ہیں کہ جن کے ساتھ آدمی کا مستقل واسطہ رہتا ہے, ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, پڑوسی ہیں, ان کے حقوق کا تذکرہ ہے. پھر اگلی آیات کے اندر جہاد کا تذکرہ ہے. منافقین سے متعلق کچھ باتیں ہیں کہ منافقین کے بارے میں آدمی کی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. منافق ہیں, ان کے بارے میں طے ہے کہ اللہ کے دشمن ہیں. بعض مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ منافق ہیں تو دل کے منافق ہیں, ظاہر میں تو مسلمان ہے. تو قرآن نے فرمایا کہ نہیں, جب پتہ چل گیا کہ منافق ہے تو اب یہ اور کافر برابر ہیں, ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے, تمہارے دشمن ہیں. پھر جہاد کے احکام ہیں. جہاد کے احکام کے ساتھ ساتھ ہجرت کا بھی احکام ہے کہ ہجرت سے متعلق جو چیزیں قرآن کریم نے بیان کی ہیں. بعض ایک زمانہ ایسا گزرا کہ ہجرت کرنا فرض تھا, ایمان کی کسوٹی تھی. جب مدینہ منورہ ہجرت کا حکم آیا تو جو بھی مسلمان تھا اس کے ذمہ لازم تھا کہ ہجرت کرے, جو نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں تھا. اللہ کہ کمزور ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, ان کے پاس جانے کا بندوبست نہیں ہے. اس موقع پر ایک صحابی کا واقعہ یاد آیا, حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ. جب مدینہ منورہ ہجرت کا حکم آیا تو بہت ضعیف تھے, چل پھر نہیں سکتے تھے, لیکن یہ ایمان اور کفر کی کسوٹی تھی. تو اپنے بیٹوں کو کہا کہ مجھے بستر پر اٹھاؤ, چارپائی پر ڈال کر مکہ سے لے جاؤ تاکہ میں کفار کے اندر شامل نہ ہو جاؤں. بچوں نے ان کو لیا, مکہ مکرمہ سے باہر نکلے تھے کہ ان کی موت ہو گئی, انتقال کر گئے. تو قرآن نے بڑی عجیب بشارت دی کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کے لیے نکلا اور راستے میں انتقال کر گیا تو اس کا اجر اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا. پھر ہجرت جب آدمی کرتا ہے تو سفر ہے,
تو سفر کی نماز کے احکام بتائے کہ سفر کے اندر نماز کے احکام بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح جب دشمن کے ساتھ مٹبھیڑ ہو، مقابلہ ہو، تو اس وقت نماز کے احکام بدل جاتے ہیں۔ دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، سامنے دشمن کھڑا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تو اس وقت اجازت ہے کہ مسلمان فوج 2 حصوں کے اندر بڑھ جائے اور ایک حصہ امام کے پیچھے نماز پڑھے، 2 رکعت پڑھ کے پیچھے چلی جائے، دوسرا حصہ آ کے امام کے ساتھ بقیہ 2 رکعت پڑھے۔ اس طرح 4 ٹکڑوں کے اندر نماز کو مکمل کیا جائے گا۔ اس نماز کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل قرآن کریم نے یہاں پر بیان کی۔ پھر بیچ میں ایک جملہ ہے جہاں پہ منافقین کا تذکرہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ ہم سب بحیثیت مسلمان ہونے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو بتلایا کہ آپ کو دنیا میں بھیجا کیوں کیا؟ الا لیطاع باذن اللہ۔ آپ کس لیے بھیجا گیا؟ کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ زندگی کے ہر موقع کے اوپر اطاعت اگر کرنی ہے تو اللہ کے رسول کی کرنی ہے۔ جہاں ان کی اطاعت چھوڑی تو ہمارا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ اور پھر اگر کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ سے بھی معافی مانگو، اور حضور کی زندگی میں حکم تھا کہ حضور کے پاس آؤ، حضور سے سفارش کرو کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے مغفرت طلب کریں۔ حضور کے اس دنیا سے انتقال فرما جانے کے بعد یہ حکم ہے کہ کبھی اللہ موقع دے، مدینہ منورہ جانا ہو، حضور کے روضے پر حاضری ہو، تو وہاں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ اس لیے کہ یہ عقیدہ ہے ہم سب کا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر موت آتی ہے، یعنی وہ انتقال کرتے ہیں اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف، وہ اس اگلی دنیا کے اندر بھی ویسے ہی زندہ ہیں جیسے اس دنیا میں زندہ تھے۔ یہ عقیدہ بھی سمجھ لیجئے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر صرف موت کا ظہور ہوتا ہے، لیکن وہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہوتے ہیں۔ وہاں بھی وہ ویسے ہی حیات ہیں جیسے اس دنیا میں حیات تھے، اور ویسے ہی وہاں پر وہ سنتے ہیں جیسے یہاں پر سنتے تھے، لیکن وہ زندگی کی حقیقت کیا ہے وہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام قرار دیا ہے۔ عام مردوں کے جسم کو زمین کھا لیتی ہے، انبیاء کے جسموں کو زمین نہیں کھا سکتی۔ تو اگر کبھی موقع دنیا میں کوئی غلطی ہو جائے، اللہ سے استغفار کیا جائے اور وہاں جانے کا موقع مل جائے تو آپ علیہ السلام سے سفارش کی جائے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے مغفرت کیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جب اللہ سے مغفرت تم بھی مانگو گے، تمہارے لیے نبی بھی مانگیں گے، تو اللہ تو مغفرت کرنے والا پاؤ گے، رحم کرنے والا پاؤ گے۔ آگے جا کے کچھ باتیں شہادت اور گواہی سے متعلق ہیں کہ آدمی جب گواہی دے تو یہ نہ سوچے کہ اس گواہی کا فائدہ یا نقصان کس کو پہنچے گا۔ اس صرف جج صاحبان کو اور عدالت کو حکم نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص کو حکم ہے کہ جب گواہی دینے کا موقع آئے تو ٹھیک بات کرو، اگرچہ اس کا نقصان تمہاری اولاد کو، تمہارے ماں باپ کو، تمہاری ذات کو پہنچے، لیکن گواہی کے اندر عدل انصاف کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے عجیب حکم دیا، اے ایمان والو ایمان لے کر آ جائے۔ کیا مطلب؟ ایمان والے تو ایمان لا چکے ہیں، یعنی اے ایمان والو ایمان کی حقیقت کو اختیار کرو، صرف زبانی کلامی مسلمان مت ہو، ایمان کی حقیقت کو اختیار کرو کہ دل سے مسلمان ہو جاؤ اور ہر صورت میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اتباع کیا کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایمان کی حقیقت سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔